عزیزان گرامی، ہم صبح کے دروس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے حوالے سے عرب کے اور آس پاس کے ممالک کے جو حال احوال تھے ان کو تفصیلی طور پر جان چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے مومنوں پر احسان فرمایا کہ ان میں اپنا رسول مبعوث فرمایا۔ بلا شبہ اس کائنات ہستی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی وہ ذات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ جل وعلا یہ فرما چکا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تو اس کے بعد کون ہے جو آپ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بلند کر سکے؟ جب اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم یہ فرما چکا کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، تو اس کے بعد کون ہے جو اس رفعت کو بیان بھی کر سکتا، جو اس بلندی کو جان بھی سکتا ہو؟ اس کا جاننا تو بڑی دور، جب ایک چیز کی ہمیں معرفت نہیں حاصل ہو سکتی تو اس شے کا ادراک اور اس شے کا احاطہ کرنا، اس شے کا بیان کرنا ہمارے لیے کیسے ممکن؟ اللہ تعالیٰ جل وعلا قرآن کریم میں ارشاد فرمائے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو تمہیں مزید نعمتوں سے سرفراز فرماؤں گا۔ ایک ایمان والے کے لیے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسی عظیم نعمت ہے، ایسی عظیم نعمت ہے۔ جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ وہ رب تعالیٰ جو ہمیں حکم دے رہا ہے، جس کی طرف سے ہمیں یہ حکم ملا کہ کھانا کھاؤ، تو کھانا کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد کرو، اس کا شکر ادا کرو کہ اس رب نے تمہیں یہ کھانا عطا کیا۔ جس رب نے ہمیں یہ تعلیم دی اپنے محبوب کے ذریعے سے کہ لباس پہنو تو اللہ کا شکر ادا کرو، جس رب نے ہمیں تعلیم دی کہ جب تم واش روم سے نکلو، قضائے حاجت سے فارغ ہو جاؤ، بیت الخلاء سے آؤ، تب بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے یہ اذیت والی شے مجھ سے دور کر دی، مجھے عافیت بخشی۔ تو جب رب تعالیٰ کی ذات ہمیں یہ تعلیم دے اپنے محبوب کے ذریعے سے کہ ان چیزوں پر بھی میرا شکر ادا کرو، تو جو سب سے بڑی نعمت ہمیں محبوب کریم علیہ السلام کی صورت میں ملی، اس کا شکر کتنا ادا کرنا چاہیے۔ اگر کھانا کھانے کے بعد آپ کو تعلیم دی گئی کہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں، جس نے آپ کو کھانا کھلایا، جس نے آپ کو پلایا۔ اگر لباس پر آپ کو شکر کی تعلیم دی گئی تو یہ تو ثانوی حیثیت ہے، ان کی تو اس نعمت کے مقابلے میں جو محبوب کریم علیہ السلام کی صورت میں ہمیں ملی، اس کا اور اس کا تو کوئی دور کا بھی تقابل نہیں ہو سکتا۔ تو ہمیں تعلیم یہ دی گئی کہ ایک ایمان والا جب وہ ان ساری نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے، پھر وہ اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یہ ساری نعمتیں، ان کا شکر ادا کرنے کا سبق بھی مجھے بارگاہ مصطفیٰ سے ملا۔ ہم کھانا کھانے کا شکر ادا کرتے ہیں، اس کی تعلیم ہمیں آقا کریم علیہ السلام نے دی۔ ہم لباس پہننے پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ، کہ یہ اللہ نے مجھے پہنایا، اللہ نے مجھے عطا کیا، میری تو طاقت اور قوت ہی نہیں تھی۔ تو جس محبوب نے ہمیں یہ تعلیم دی اور ہم اس کی تعلیم کی وجہ سے لباس پر شکر ادا کرتے ہیں، کھانے پر شکر ادا کرتے ہیں، ہم نیند سے اٹھتے ہیں تب اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، تو ان سارے شکروں کا درس جس ہستی نے دیا، یہ اس کا ہم پر بڑا احسان ہے، ہم اس کو کیوں کرنا یاد رکھیں۔ پھر اس کو یاد کرنے کا معنی کہ جس پر درود پڑھے بغیر ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، اس کو کم کرو،
جس پر درود پڑھے بغیر ہماری دعا مکمل نہیں، کہ اگر اور وہ ذات جو شاہ رگ سے زیادہ نزدیک، وہ قرآن میں فرمائے کہ تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، میں قریب ہوں، جب کوئی دعا مانگنے والا دعا مانگتا ہے میں اس کی دعا کو سنتا ہوں۔ لیکن قبولیت کے لیے جو دلیل، قبولیت کے لیے جو سند ملی، وہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود نہ پڑھا جائے دعا کے اول و آخر، تو وہ آسمان کے درمیان لٹکتی رہتی۔ تو بھائی ہماری تو دعا ہی رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی جب دعا کے اول و آخر محبوب پر درود نہ پڑھیں۔ گویا ہمیں سبق یہ دیا گیا کہ ہماری ساری زندگی جو ہے اس محبوب کا نام لیا جائے، اسی کے ارد گرد گھومتی ہے۔ اور بنیادی طور پر ایک نقطہ عارفین کاملین نے لکھا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مومن کی زندگی کا ہر لمحہ ربیع الاول ہے۔ مومن کی زندگی کا ہر لمحہ ربیع الاول ہے، اس لیے کہ جب وہ لقمہ منہ میں ڈالتا ہے تو اس سے پہلے وہ اللہ کا نام لیتا ہے۔ یہ اللہ کا نام لینا اسے محبوب نے سکھایا۔ تو ہر جگہ تو ہم محبوب کو یاد کرتے ہیں۔ اصل میں عارفین کہتے ہیں کہ اگر بندہ اس نقطے کو جان جائے کہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں ہر کام سے پہلے، ہمیں سبق دیا جا رہا ہے کہ ہر کام کرنے سے پہلے اللہ کو یاد کیا جائے۔ اور وہ ایک بڑا مشہور ہمارے مدارس میں ایک جملہ ہے، ایک روایت بھی ہے، سند کے اعتبار سے اگرچہ کمزور ہے، کہ ہر وہ ذیشان کام جو اللہ کے نام کے بغیر شروع کیا جائے وہ بے برکتہ ہوتا ہے، دم بریدہ ہوتا ہے۔ تو ہم ہر کام شروع کرنے سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ کا نام لیتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا نام لینا سکھایا کس نے؟ تو جب بھی ہم اللہ کا نام لیتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ اللہ کا نام لینے کی تعلیم تو ہمیں محبوب کریم علیہ السلام نے دی۔ تو عارفین لکھتے ہیں کہ ہمارا کوئی کام بھی یاد مصطفیٰ کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ کہ آپ اللہ کو بھی یاد کر رہے ہیں تو سکھایا تو اللہ کو یاد کرنا محبوب کریم علیہ السلام نے۔ اس لیے وہ پانی پی رہا ہے تو اس کے ذہن میں آ رہا ہے کہ دائیں ہاتھ سے پینا ہے، اللہ کا نام لے کر پینا ہے، تو محبوب کی یاد آئی۔ وہ جوتا پہننے لگا تو پہلے دائیں پاؤں میں پہننا ہے، مسجد میں داخل ہوا تو پہلے دایاں پاؤں رکھنا ہے، جب بھی لباس پہننا ہے تو پہلے دائیں طرف سے پہننا ہے، کوئی چیز لینی دینی ہے تو وہ دائیں ہاتھ سے لینی ہے، کسی کو چیز دینی ہے آغاز کرنا ہے تو دائیں طرف سے کرنا ہے۔ تو آپ کی تو ساری زندگی شب و روز ہر کام میں رسول اللہ کی ذات موجود ہے، اس ذات کا حکم موجود ہے۔ تو آپ تو ہر لمحہ، مومن تو ہر لمحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد رکھتا ہے کہ یہ کام کرنے کا حکم میرے آقا نے دیا، یہ کام میرے آقا کریم علیہ السلام نے ایسے کیا ایسے کیا۔ سواری پر سوار ہوتا ہے تو نبی علیہ السلام نے دعا سکھائی ہے۔ تو مومن تو صبح و شام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد رکھتا ہے، یہ کام بھی رسول اللہ نے سکھایا، یہ کام بھی رسول اللہ نے سکھایا، ایسے رسول اللہ علیہ السلام نے کیا، ایسے کام کرنے کا حکم دیا۔ تو مومن کی زندگی کا ہر لمحہ ربیع الاول ہے۔ اس کی زندگی کے آغاز سے لے کر اس کی زندگی کے انتہا انجام تک اس کی تو ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے گرد گھومتی ہے۔ ہو مومن تو اس کی خوشی بھی رسول اللہ کے فرامین کے گرد، اس کا غمی کا معاملہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے گرد گھوم رہا ہے۔ تو مومن تو ہر لمحہ رسول اللہ کو یاد رکھتا ہے صلی اللہ علیہ حبیبہ دائما ابدا وبارک وسلم۔ اس لیے جب یہ بات اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے فرمائی کہ ہم نے ایمان والوں پر احسان کیا، تو واقعی یہ احسان ہے کہ آپ جو بھی نیکی کر رہے ہیں آپ کے ذہن میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ اور وہ پھر دوبارہ وہ حدیث پاک ذکر کروں
قرآن دوسرے پارے میں سورہ بقرہ میں فرمایا ہم نے تمہیں اعتدال والی امت بنایا. یہ جو امت وسط بنا یہ امت اعتدال والی امت ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر گواہ ہو. تم لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو. اس آیت کی تشریح میں جو حدیث پاک آتی ہے، جب قیامت کا دن ہوگا تو جو کفار اور مشرکین ہوں گے وہ اللہ سے عرض کریں گے باری تعالیٰ ہمارے پاس تو کوئی بھی نہیں آیا، ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا نہیں آیا. ابراہیم علیہ السلام نہیں آئے، ہمارے پاس شعیب علیہ السلام نہیں آئے، موسیٰ علیہ السلام نہیں آیا، ہمارے پاس تو کوئی بھی نہیں آیا. اب ایک طرف انبیاء کی جماعت ہے، دوسری طرف یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے جو اللہ کے دربار میں مقدمہ پیش کر رہی ہے کہ باری تعالیٰ ہمارے پاس کوئی بھی ڈرانے والا نہیں آیا، ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا، کوئی رسول نہیں آیا. اللہ تعالیٰ انبیاء اور رسول علیہم السلام سے نہیں پوچھے گا. اللہ تعالیٰ تو عالم الغیبی والشہادہ ہے، وہ تو سب جانتا ہے نا، اسے تو پوچھنے پچھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جب وہ یہ بات کریں گے تو امت محمدیہ، یہ جو امت ہے، ہم جو امت ہے رسول اللہ علیہ السلام کی، ہم یہ کہیں گے باری تعالیٰ یہ جھوٹ کہتے ہیں. ان کے پاس نوح بھی آئے تھے، ان کے پاس ابراہیم بھی آئے تھے، ان کے پاس یعقوب و یوسف بھی آئے تھے، ان کے پاس حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علی نبینا و علیہم الصلاۃ والتسلیم، یہ سب ان کے پاس آئے تھے، یہ تو جھوٹ بول رہے ہیں. اب وہ ساری امتیں کہیں گی یا اللہ یہ کیسے ہماری گواہی دے رہے ہیں، یہ تو تھے ہی نہیں. امت محمدیہ ہماری بات کا رد کیسے کر رہی ہے، یہ تو اس وقت تھے ہی نہیں، وہ واقعی نہیں ہے. نوح علیہ السلام کے دور میں آپ نہیں تھے کہ جب ان کی قوم نے ان کی بات کا جواب نہیں دیا، ان کی دعوت کو قبول نہیں کیا، آپ تھے. ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے ابراہیم علیہ السلام کا انکار کیا، آپ تھے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، آپ تھے. تو ان کا یہ دعویٰ اپنی جگہ پر سچا ہوگا کہ باری تعالیٰ یہ کیسے ہمارے خلاف گواہی دے رہی ہے، تو تھے ہی نہیں. اب اللہ تعالیٰ امت محمدیہ سے پوچھے گا ہاں بھائی، تو امت محمدیہ جواب دے گی باری تعالیٰ ہم اگرچہ نہیں تھے لیکن ہمیں ہمارے رسول نے بتایا، ہمیں ہمارے نبی نے بتایا، اور ہمیں قرآن بتاتا ہے، تیرے نبی نے ہمیں آ کر بتایا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہیں، یہ جھوٹے ہیں، ان کے پاس تیرے نبی آئے تھے. اور جب امت کی بات آئے گی تو پھر امت کی گواہی دینے کے لیے وہاں رسول سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں گے. فرمائیں گے ہاں اے اللہ تعالیٰ میں اپنی امت کی گواہی دیتا ہوں، میری امت سچی ہے. اور یہاں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے لکھا کہ جب رسول امت کے گواہ ہیں تو ان کو اپنے ایک ایک امتی کے احوال کا علم ہے کہ میرا امتی کون سا امتی کہاں ہے، کس درجے پر ہے، کس رتبے پر ہے. وہ اپنے ایک ایک امتی کو جانتے ہیں، اور جانتے بھی ایسے نہیں ہیں نام کے ساتھ جانتے ہیں، باپ کے نام کے ساتھ بھی جانتے ہیں. جب ہم درود پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب کہہ دیں. آپ میں سے میں آپ کا بھی کئیوں کا نام نہیں جانتا، آپ کے والد کا نام تو بڑی دور کی بات، آپ کا نام نہیں جانتا. اب ہم نے یہاں پڑھا، اس مسجد سے بھی باہر آواز نہیں گئی. آپ سب نے کیا پڑھا؟ اے اللہ اپنے محبوب پر سلام بھیج، اپنے محبوب پر رحمت نازل فرما. آپ کی آواز تو اس مسجد سے باہر نہیں گئی، اس مسجد سے باہر نہیں گئی. یہاں سے مدینہ منورہ کتنی دور ہے؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر انور میں آرام فرما، اس کے گرد اماں عائشہ کا حجرہ، پھر اس کے بعد وہ 5 کونوں والی عمارت کتنی دور ہیں۔ اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری قبر پر اللہ نے ایک فرشتہ کھڑا کیا ہے، میرے پاؤں کی طرف ایک فرشتہ کھڑا ہے، وہ پوری دنیا کے لوگوں کی آوازوں کو سنتا ہے۔ صرف آواز ہی نہیں سنتا بلکہ وہ ان کے ناموں کو بھی جانتا ہے، ان کے باپوں کے ناموں کو بھی جانتا ہے۔ جب بھی اس پوری دنیا میں کوئی درود پڑھتا ہے تو وہ عرض کرتا ہے اے اللہ کے رسول فلاں بن فلاں نے آپ پر درود پڑھا ہے، اور پھر رسول اللہ وہاں سے جواب دیتے ہیں۔ تو بھئی اگر آپ جانتے نہیں ہیں، اگر آپ جانتے نہیں ہیں تو پھر حضور کی بارگاہ میں نام لینے کا کیا مطلب ہے؟ ایک محاورہ ہے کہ حکیم بمانا دانا، حکیم کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا، دانا آدمی کا کوئی کام حکمت سے خالی، حکیم کا کوئی کام حکمت سے خالی۔ تو بھئی اللہ تعالیٰ جل وعلا نے فرشتہ وہاں پر کھڑا کیا ہو اور وہ درود پڑھنے والے کا نام لے رہا ہے، اس کے والد کا نام لے رہا ہے، آخر اس کا کوئی تو فائدہ ہوگا، بے فائدہ تو نہیں ہو سکتا کہ حضور کی بارگاہ میں ایویں ہی نام لیا جاتا ہو کہ فلاں نے پڑھا، فلاں نے پڑھا، فلاں بن فلاں نے پڑھا، فلاں بن فلاں نے پڑھا، تو بھئی سیدھا یہ کہہ دیا جائے بھی اتنے بندے درود پڑھ رہے ہیں، آپ پر ساری مخلوق درود پڑھ رہی ہے، کافی ہے۔ لیکن جب نام لے کر عرض کیا جا رہا ہے تو پھر اس کی حکمت کوئی نہ کوئی تو ہوگی نا، تو پھر ایک واضح بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ جانتے ہیں تبھی نام لیا جاتا ہے۔ تو جو ہمارے اعمال پر بھی گواہ ہو، جب اس کا نام آئے تو اسی لیے فرمایا جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے، مجھ پر درود نہ پڑے، اس کی ناک مٹی میں مل جائے۔ تو اس لیے ایک عمل اپنے اوپر لازم کر لیں کہ ہر لمحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں گزرے، آپ کی سنتوں پر عمل پیرا ہوتے ہوئے گزرے، آپ پر درود پڑھتے ہوئے گزرے، پھر زندگی کی بہار ہی بڑی عجیب ہو۔ ان سب کے بعد ایک سب سے اہم بات کہ جب ہم اتنے نازک معاملات سے ہیں کہ آپ ساری باتوں کو جانتے ہیں تو پھر ہمیں حد درجہ احتیاط ضروری ہے، جو آج ہم نے صبح فجر کی نماز میں مقدمہ رکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس مقام پر ہیں تو آپ نے فرمایا، آج ایک بات ہوئی تو ایک صاحب کہنے لگے او بھئی جب لوگوں کی اصلاح ہو رہی ہو تو پھر واقعات سنانے جائز ہونے چاہیے۔ تو ہم نے کہا کہ اصلاح کرنے کے لیے آپ کو جھوٹے واقعات ہی ملے ہیں، اگر لوگوں کی اصلاح ہی کرنی ہے تو اس کے اور بہت سے طریقے ہیں۔ اصلاح کرنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لینا، اور وہ جھوٹ بھی نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا، اس کو دیانتداری کہاں سے کہا جائے گا؟ اس کو محبت کا نام نہیں دیا جا سکتا۔ جتنی محبت بڑھتی چلی جاتی ہے نزاکت بھی اتنی ہی زیادہ بڑھتی ہے۔ کیوں کہا گیا وہاں کے بارے میں ادب گاہ است زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردمی آید جنید و بایزیدی جا، کہا گیا یہاں بارگاہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام میں آؤ تو سانس کی بھی آواز نہ آنے پائے، سانس کو بھی گم کر دو، نفس گم کردمی آید، سانس کو بھی گم کر دو کہ سانس کی بھی آواز نہ آئے۔ جس بارگاہ کے بارے رب تعالیٰ فرمائے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے تمہاری آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، ایسا نہ ہو کہ جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو میرے محبوب کو بھی ایسے ہی پکارنے لگ پڑو، ایسا نہ کرنا۔ تعلیم دی گئی ادب سے پکارو، محبت سے پکارو۔ تو جب یہ معاملہ اور یہ مقام ہے تو دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان بھی ہر وقت ذہن میں ہونا چاہیے کہ جس نے میری طرف جھوٹ کی نسبت کی اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، جس نے میری طرف جھوٹ کی نسبت کی اس کا ٹھکانہ،
جس نے وہ بات میری طرف منسوب کی جو میں نے نہیں کہی، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ اس لیے حدیث کے معاملے میں جتنی آپ سے احتیاط ہو سکتی ہے اتنی احتیاط کریں۔ اگر آپ کو حدیث یاد ہے تب بھی بعد میں کہا جاتا ہے او کما قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، یا او کما قال کا معنی کیا ہے؟ یا جیسے آپ نے کہا۔ جب بھی حدیث پڑھی جاتی ہے تو اس کے بعد میں او کما قال کہا جاتا ہے کہ جیسے آپ نے کہا۔ اردو میں کہا جائے تو آپ کہیں مفہوم حدیث ہے، یہ حدیث کا مفہوم ہے، میں مفہوم حدیث سنا رہا ہوں۔ تو جب آپ حدیث کی بات ہو تو جتنا زیادہ ادب ہو سکتا ہے اتنا زیادہ ادب کیا جائے۔ جب یہ ادب لازم ہے تو پھر اس میں کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے اور اس میں جھوٹ شامل کر لے؟ اچھا، پھر جب قرآن پورا کا پورا واضح ہے اور اللہ تعالیٰ نے جا بجا اپنے محبوب کی تعریف و توصیف بیان کی ہے، جس کی شان اللہ قرآن میں بیان کرے، جس کی قسمیں اللہ قرآن میں اٹھائے، اس کو جھوٹی روایتوں کی ضرورت ہے؟ اور بھائی جس کے بارے میں قرآن واضح ہے اس کو آپ کی جھوٹی روایات کی کب ضرورت ہے؟ کہ آپ یا تو ہونا کہ کوئی آیت ہی نہیں ہے، کوئی حدیث موجود نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور پھر آپ کی مجبوری ہے کہ جی بیان بھی کرنا، اور پورا قرآن الحمد سے لے کے والناس تک روایات صحیحہ موجود ہیں۔ ان کے بعد آپ کو کیا پڑی کہ آپ لوگوں کو ورغلائیں اور جھوٹ کا سہارا لیں اور لوگوں کے سامنے جھوٹی روایات بیان کریں؟ لیکن ہمارے معاشرے میں بدقسمتی ہے، میں نے پچھلے جمعے کہا تھا، اس محراب و منبر کے وارثوں کی بھی اتنی ہی غلطی ہے، اور اس غلطی میں آپ بھی برابر کے شریک ہیں۔ میں پھر بارے دیگر کہہ رہا ہوں، آپ بھی برابر کے شریک ہیں، یہاں کے بیٹھنے والی بھی برابر کے شریک ہیں جو دین ہی صحیح طور پر نہ سکھا سکے۔ اور آپ کی غلطی یہ ہے کہ آپ دنیا داری کے معاملات میں کبھی کمپرومائز نہیں کرتے۔ دنیا داری کا معاملہ ہو، جوتی لینے کا، لباس لینے کا معاملہ ہو، کوئی خریدنی ہو چیز، تو کبھی بھی سمجھوتا نہیں کرتے کہ نہیں ہم نے اپنے اس مقام سے نیچے نہیں آنا۔ لیکن دین سیکھنے کی بات ہو تو ہر ایرا غیرہ لتھو خیرہ گنڈیریاں بیچتا ہوا آئے اور ممبر پر بیٹھ جائے، ہر گویہ بھانڈ وہ اپنے نام کے ساتھ علامہ لگا لے، تو وہ آپ اس کو کہتے ہیں یہ بہت بڑا عالم ہے۔ تو وہاں آپ کی غلطی ہے کہ نہیں ہے؟ بولو، اور تہاڈی غلطی ہے کہ آپ غیر عالم کو، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک شخص واز کر رہا تھا، فرمایا ناسخ و منسوخ جانتا ہے؟ تجھے علم ہے ناسخ منسوخ کا؟ کہا نہیں۔ کہا پھر تو منبر پر بیان کرنے کا اہل نیچے اترا۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ اس منبر پر جس کا جی چاہے گا وہ بیٹھے گا کہ یہ شعر بہت اچھے پڑھتا ہے، اس کی آواز بہت اچھی ہے، یہ ترنم کے ساتھ پڑھتا ہے، تو اس کو آپ منبر پر بٹھا دیں، تو اس میں آپ کا بھی پورا قصور ہے۔ اگر دنیاوی معاملے میں آپ سمجھوتا نہیں کرتے، ہم تو اپنے واش روم کی ٹائلوں کے ساتھ لوٹا تک میچ کر کے لاتے ہیں، ٹوٹی تک میچ کی ہوتی ہے، جی یہ ٹائل ہے اس میں یہ ٹوٹی لگنی چاہیے، اس قسم کا لوٹا ہونا چاہیے، یہ مگا ہونا چاہیے، بالٹی اس قسم کی ہونی چاہیے واش روم میں۔ اتنا میچنگ کرنے والے دین کے معاملے میں جب کوئی نہیں جی نماز ہی پڑھنی ہے، جی کوئی نہیں بیان ہی سننا، یہ پتہ ہی نہیں وہ ہمیں کیا سنا کے جا رہا ہے دین کے نام پر، اس لیے کہ اسے پتہ ہے کہ یہ گونگے بہرے ہیں، انہوں نے کچھ بولنا نہیں ہے، ڈر کا کاروبار ہے، ڈر کا بزنس ہے، ڈر کے مارے ان کو ڈراؤ، یہ بولیں گے نہیں اور ہماری روزی روٹی چلتی رہے گی۔ میں نے چند روایات صبح ذکر کی تھی، اب چند ایک اور آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اب ایک روایت ہے میں آپ کے سامنے پڑھوں۔ اچھا یہ ساری من گھڑت روایات ہیں، پہلے بتا دوں، سبحان اللہ نہیں کہنی، استغفر اللہ ضرور کہہ دیئے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے سوچئے گا ضرور، جی اے سنا کے تاڑیاں جیباں خالی کراؤنیاں ہون تو کڈا سوکھا کام ہے۔ میں نام لے کے کہوں رانا صاحب، حاجی صاحب، چوری صاحب، آپ کی نظر تو تسی تے تکے نہ اٹھ کے پیسے دینے، جو چوری صاحب کہہ دینا، حاجی صاحب کہہ دینا تے اٹھنا نہیں تسی،
پھر ظاہر سی بات ہے اٹھو گے تو ہوں 10 روپئے کا نوٹ تو نہیں لے کے آؤ گے، تو پھر ایک نے دیتا تو دوسرے نے بھی دینا پینا۔ اب لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیلا جاتا ہے، جذبات کے ساتھ کھیلا ایسے جاتا ہے۔ 10ویں صدی ہجری میں ایک بندہ پیدا ہوتا ہے۔ کب؟ 10ویں صدی ہجری میں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا سے رخصت ہوئے کم و بیش 900 سال گزر چکے ہیں۔ کتنے سال؟ 900 سال کے بعد ایک بندہ پیدا ہو رہا ہے، اور وہ ایک روایت لکھتا ہے، اس کا کوئی حوالہ بھی نہیں لکھتا کہ اس نے وہ کس سے سنی، لیکن وہ روایت مشہور ہو جاتی ہے، کسی نے بھی بیان کی۔ یاد رکھیے گا، دین میں شخصیت پرستی نہیں ہے۔ میری بات بھی حرف آخر نہیں ہے، میری بات کی آپ پر تحقیق لازم ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میری گل نو اکھ بند کر کے یقین کر لے۔ میری بات جس کو شک شبہ تردد ہے، جس کو شک شبہ ہے تردد ہے، وہ میری اس بات کی تحقیق کرے اور پھر مجھے آ کر ضرور بتائے کہ ہاں آپ کی بات سچی تھی، یا مجھے آ کر ضرور ملے اور بتائے کہ آپ کی بات جھوٹی تھی، میں نے تحقیق کی ہے، آپ کی بات سچی نہیں ہے۔ پھر تو وہ اپنی بات میں بھی سچا ہے، اپنی تحقیق میں بھی سچا ہے۔ تو جے ایتھوں اٹھ کے چوکاں چوراہاں سے جا کے گل کرنی ہے، پھر وہ غیبت ہوگی، پھر وہ مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے، پھر بہادری اور مردانگی نہیں ہوگی۔ سمجھ میں آ گئی؟ سب کی سمجھ میں آ گئی؟ اب روایت کیا ہے؟ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں، جس کسی نے میلاد پڑھنے پر 1 درہم بھی خرچ کیا، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ کن سبحان اللہ نہیں کہنی، حجے سمجھا آگے ہٹیا تو اسی پکے ہیں سبحان اللہ تے۔ جن 1 درہم خرچ کیتا جنت سے میرے نال ہوئے گا۔ پھر میں کہنا اچھی کہو، اچھی ساری کہو۔ اچھا پھر درہم تے تسی کاٹ ہی دینے۔ حضرت عمر کہتے جس نے میلاد النبی کی تعظیم کی اس نے گویا اسلام کو زندہ کیا۔ حضرت عثمان کہتے ہیں جس نے میلاد پر 1 درہم خرچ کیا گویا وہ جنگ بدر میں حاضر ہوا، جنگ حنین میں حاضر ہوا۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، ورنہ اس سے آگے بہت ساری ہیں۔ احد پہاڑ کے برابر سونا، پتہ نہیں کیا کیا ثواب ہے۔ اب ایک آدمی 10ویں صدی ہجری میں پیدا ہو رہا ہے، حوالہ کوئی نہیں ہے اس کا، لیکن آپ لوگوں کو تو پاگل بنایا جا سکتا ہے، بنے ہوئے بھی ہیں۔ ایدہ دی روایتہ سنا کے تاڑی جیباں خالی کرنا سوکھا کام تو نہیں ہے گا۔ میں کہوں منگل والے دن میلاد ہونا وا، بدھ والے دن میلاد ہوئے گا، جڑا 1 درہم خرچ کرے گا ابو بکر فرماتے ہیں وہ میرے ساتھ ہوگا۔ کٹو درہم، کٹو روپیے۔ اگر جنگ بدر کی شمولیت، اگر جنگ بدر کی شان اتنی معمولی ہوتی کہ 1 درہم میں مل جائے، پتہ ہے جنگ بدر نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کے شرکاء کو فرمایا جو تمہارا جی چاہے کرو بخشے ہوئے ہو۔ بدری صحابہ شان والے ہیں، بلکہ صحابہ تو ایک طرف رہے، روایات میں آتا ہے بدر میں جو فرشتے شریک ہوئے تھے وہ بھی باقی فرشتوں سے افضل ہیں۔ تو تسی 1 درہم خرچ کرو تے ایڈا سستا بدری ہونا، اتنا سستا ہے ابو بکر کی مائیت، وہ جو اپنا سارا کچھ قربان کرے رسول اللہ علیہ السلام کے نام پر، اپنے گھر میں کچھ بھی چھوڑ کر نہ آئے، جھاڑو پھیر کر آ جائے اور کہے میں اللہ اور اس کا رسول گھر چھوڑ کر آیا ہوں۔ 1 درہم خرچ کرو اور آپ ابو بکر کے ساتھ ہو جاؤ، 1 درہم خرچ کرو اور آپ کو بدر کا ثواب مل جائے، حنین کا ثواب مل جائے۔ 10ویں صدی میں ایک شخص پیدا ہو اور پیدا ہو کر کہے آپ کو میلاد پر اتنا اتنا خرچ ہے۔ اچھا اس دور میں میلاد پر روپیہ کہاں خرچ ہوتا تھا؟ دسو۔ اور میلاد پڑھنا، میلاد سننا، اصل ہے اس میلاد والے کی سنتوں کو اپنانا، اس کو میلاد کہتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں جھوٹی روایات سنائی جاتی ہیں، ہمارے ہی
اہل سنت کے ہی ایک بزرگ، انہوں نے اس کتاب کا رد کیا کہ بھائی یہ کتاب جھوٹی ہے، یہ اس کا عربی نسخہ ہے، اس میں روایتیں ہی نہیں ہیں، اس میں یہ روایات موجود ہی نہیں ہیں، ترجمے کے اندر لکھی ہوئی ہیں۔ اس میں انہوں نے لکھا عید میلاد النبی اور چند اصطلاح طلب پہلو، مفتی سید صابر حسین صاحب کی یہ کتاب ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ کتاب جو ہے یہ جھوٹی ہے، من گھڑت ہے، اس لیے کہ سند کے ساتھ نہیں ہے۔ 10ویں صدی میں ایک بندہ پیدا ہو رہا ہے، 900 سال کا حوالہ کہاں سے چلی بات، کس نے سنی؟ اس کی روایات، اس کا ثبوت تو اس پر لازم ہے۔ آگے چلوں تھوڑی دیر کے لیے نا، وہ اسیمی باعث بن جانے ہیں، وہ کس طرح کہتے ہیں، وہ نعت ہے نا، ہمیں وہ اپنا کہتے ہیں، محبت ہو تو ایسی ہو، محمد کی ولادت پر ہوئے سب کو عطا بیٹے، اسے میلاد کہتے ہیں، ولادت ہو تو ایسی ہو، محمد کی ولادت پر ہوئے سب کو عطا بیٹے۔ یہ روایت کہتے نہیں ہے گی، کہیں حدیث کی کتاب میں یہ روایت موجود نہیں ہے، اور جنہوں نے لکھی ہے وہی بات 900 سال کے بعد، اور انہوں نے لکھتے ہوئے کہا کہ یہ روایت ثابت نہیں ہے۔ یہ جو روایت ہے نا کہ نبی علیہ السلام کی ولادت جب ہوئی تو سب کو اللہ نے بیٹے دیے، یہ صرف 2 کتابوں میں پائی جاتی ہے۔ تو میرے نہ جنہیں گل کرنی ہوئے کتاباں لے کے آوے، مینو زبانی نہ سناوے کسی دی گل، میں اس کی عربی بھی دکھاؤں گا، یہ اردو ترجمے بھی آپ کے پاس ہے۔ یہ اردو ترجمہ ہے مواہب لدنیہ کا، اس میں کیا لکھا ہوا ہے، ولادت سے متعلق بعض منکر احادیث۔ اب اس کے اوپر لکھا اس حدیث پر طعن کیا گیا، یعنی اس کا راوی صحیح نہیں ہے، اور یہ جنہوں نے لکھی ان کا جو پیدائش ہے وہ ہے 851 ہجری میں۔ دوسرے علامہ سیوطی رحمہ اللہ، یہ بھی 10ویں صدی ہجری میں، لیکن انہوں نے ان سالوں کا کوئی بھی حوالہ، اچھا یہ حوالہ سب سے پہلے دیا جاتا دلائل النبوہ سے۔ اس کتاب کے مقدمے میں لکھا ہوا ہے، اس کتاب کے مقدمے میں لکھا ہوا ہے کہ جی حافظ ابو نعیم، ان کی تصانیف میں ایسی روایات ملتی ہیں جو انتہائی ضعیف بلکہ موضوع تک ہیں۔ اس قسم کی روایات کو نقل کرتے وقت حافظ صاحب وضاحت نہیں کرتے، حالانکہ یہ کسی کتاب کے معتبر اور مستند ہونے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ میرا خیال ہے کافی ہے اتنا۔ اب مجھے ایک بات بتائیے، یہ روایات سنا کے آپ کو بیوقوف بنانا کو مشکل کام ہے، لیکن ہم نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اس لیے صبح والی بات دوبارہ دہراتا ہوں، جو صبح ساتھی نہیں آئے تھے وہ دوبارہ بات دہراتا ہوں۔ حدیث صحیح بخاری کی ایک سنا کے، تاکہ آپ کو بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ صحیح بخاری میں ایک روایت ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ امیر المومنین، ابو موسیٰ اشعری حضرت عمر کے پاس آئے، حضرت عمر کے پاس آئے، حضرت عمر اپنے کام میں مصروف تھے، ابو موسیٰ اشعری واپس چلے گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں پوچھا ابو موسیٰ آئے تھے؟ جی وہ تو چلے گئے، بلاؤ۔ دوبارہ بلایا گیا، ابو موسیٰ اشعری جب آئے تو حضرت عمر نے پوچھا آپ آئے تھے چلے گئے؟ جی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا 3 بار اجازت مانگو، اگر مل جائے تو ٹھیک ہے ورنہ واپس چلے جاؤ۔ تو میں نے 3 بار اجازت مانگی، آپ مصروف تھے، میں واپس چلا گیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں یہ حدیث ہے؟
یہ حدیث ہے، ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں حدیث ہے، حضرت عمر کہتے ہیں اس پر گواہ ہے کوئی، اس پر کوئی گواہ ہے، جاؤ گواہ لے کر آؤ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری انصار صحابہ کے محلے میں جاتے ہیں، ان سے جا کے پوچھتے ہیں بھئی اس حدیث کا کوئی گواہ ہے، یہ حدیث آپ میں سے کسی نے سنی ہوئی ہے؟ وہ کہتے ہیں ہمارے تو بچے بچے کو آتی ہے۔ اب اس معاملے کو یہاں سوچنے کی ضرورت ہے۔ حضرت عمر جیسا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حوالہ مانگ لیں تو برا نہیں بنتا۔ تسی اج دے مولوی کو خطیب کو حوالہ مانگ لو تو تسی ضرور بے ایمان ہو جانا، تاڑے تے جہنمی تو کٹ فتویٰ نہیں جے لگنا۔ لیکن اگر یہ حوالہ جات مانگنے کا سلسلہ شروع ہو جائے تو بیان کرنے والے کو بھی پتہ ہوگا انہوں نے ٹپے نہیں سننے، انہوں نے قصے کہانیاں نہیں سننیاں، انہوں نے راگ راگڑیاں نہیں سننیاں، انہوں نے حدیث اور قرآن سننا۔ ان کو پتہ ہے ان سے ویلیں کروانی ہیں، ان کو اشعار سنانے ہیں، ان کو راگ راگنیاں سنانی ہیں، اور آپ نے وہ سننی ہے، داد دینی ہے۔ آپ نے بعد میں کہا مولوی نے بڑا چس دوایا، بڑا راتی شعر پڑھے، بڑا کیا یہ نہیں مینوں پتا، یہ نہیں پتا، بہت مزہ بڑا آیا۔ کانوں کا چسکا لینا ہے تو آپ نے لینا ہے، اور پھر ان کو پتہ یہ کانوں کا سواد لینے کے لیے آئے۔ اس لیے میرے عزیزو، دین کے معاملے میں ہمیں احتیاط بہت ضروری ہے۔ میں نے 2015 میں جب اللہ تعالیٰ سب کو اپنی رحمت کا صدقہ اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے حرم کی اور اپنے حرم کی حاضری عطا فرمائے، اس وقت میں نے کہا انشاءاللہ العزیز جب تک زندگی ہے کوشش کریں گے صحیح روایات لوگوں کے سامنے رکھی جائیں۔ ان صحیح روایات کو بیان کرنا کوئی آسان نہیں ہے، لوگوں کی توپوں کا رخ اپنی طرف کروانے والی بات ہے۔ الحمدللہ ہویا ہم تو کھڑے ہیں آج بھی، اور ہم نے کہا اگر یہ ہمارے سارے معاملات اگر ان میں کسی کو کوئی تردد اور شک شبہ ہے تو وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے بات کرنے کے بجائے، اپنی مجلس میں بیٹھ کر بات کرنے کے بجائے، تانا زنی کرنے کے بجائے حوالہ لے کر آئے اور پھر بات کرے میدان میں۔ تو آج بھی صبح یہی بات کی، اس مرتبہ حرم میں 2026 میں جب حرم میں حاضر تھے تو وہاں سے بھی یہی بات کی تھی، آج پھر اسی بات کا اعادہ کرتا ہوں۔ آپ دو راستے ہیں، ایک راستہ ہے یہی قصے کہانیاں سنانے کا، طرز لاؤنی ہوندی ہے، یہ نہیں کہ نہیں ہوندی، سن لیا تسی۔ ایک راستہ یہ ہے الحمدللہ ہاتھ چکونے ہیں، 10 منٹ کا خطبہ، 10 منٹ کا خطبہ، 10 منٹ کی نعت، 20 منٹ ہو گئے۔ اس تو بعد ایک شعر پڑھنا، انہوں 2 4 باری پڑھی جانا، پونا گھنٹہ تو ادھا لنگنا۔ پہلا راستہ یہ ہے، اور اس میں بھوکے بھی نہیں مرن لگے، اس میں ہاں دیہڑی بھی چنگی چوکھی لگنی ہے۔ ایدہ دی کسے چودھری کو گڈی نہیں ہونی جدہ دی مولوی کو ہونی ہے، ٹھیک ہے۔ پہلا راستہ یہ ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں میری بات کو سمجھیے گا، یہ پہلا راستہ ہے۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ دین کے معاملے میں اپنے نظریات کو بالکل سیدھا کریں، اللہ اور اس کے رسول کی بات ہوگی۔ اگر اللہ اور اس کے رسول تک کوئی بندہ لے کر جائے، اس کی بات کو سنا جائے، درمیان میں ٹانکا لگائے کہ میرا ابا پدرم سلطان بود، تو اس کو چھوڑ دیا جائے، شخصیت پرستی نہیں۔ اگر میں بھی غلط بات کہوں تو آپ مجھ سے بھی حوالہ مانگیں کہ جی آپ نے یہ بات کہی تھی، فلاں موقع پر کہی تھی، اس کا حوالہ چاہیے، اور الحمدللہ ہماری تو باتیں ساری ریکارڈ ہوتی ہیں۔ دوسرا راستہ ہے یہ
کہ روایات صحیحہ کو بیان کیا جائے، ایسی جھوٹی روایات کا تدارک بھی کیا جائے اور اس کا اقرار کیا جائے کہ یہ جھوٹی ہیں، آپ پر اختیار ہے۔ اگر آپ اس دوسرے راستے پر چلنے کے راہی ہیں تو میں آپ کا منتظر ہوں، اگر اس پہلے راستے پر چلنے کے خواہش مند ہیں تو ٹاٹا بائے بائے، فی امان اللہ، تسی اپنے رستے، میں اپنے رستے، میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن آپ یہ بتا دیں کہ آپ اپنا تعین واضح کریں کہ آپ اس قصے کہانی کے راستے پر چلنا پسند کرتے ہیں یا تحقیق کے راستے پر چلنا پسند کرتے ہیں۔ صبح والے مقدمے کا جواب ہے، جو صبح موجود تھے، ہمارے ایک دوست نے بڑی اچھی بات کہی، بڑا دل کو خوشی ہوئی۔ انہوں نے کہا ابا جی انہاں کا اپنی اولاد تے یقین رکھو۔ الحمدللہ یقین ہے، لیکن جو بالغ ہو جائے انہوں اختیار دے دا ہوں کہ ہاں بھی دسو یہ قصے کہانیوں والا راستہ آپ کو پسند ہے یا تحقیق والا راستہ پسند ہے؟ بولو۔ اچھا، پھر اس تحقیق والے راستے پر پھول نہیں ملیں گے، کانٹے ہی ملیں گے۔ تیار ہیں؟ بولیے بھئی، اس راستے پر چلتے ہوئے جنہیں پیر ہونے وہ بھی سارے رگڑے جانے، جنہیں پیر ہونے وہ بھی رگڑے جانے ہیں۔ 2 نمبر، 1 نمبر تے ساڈے سر دے تاج، جہے 2 نمبر مولوی وہ بھی سارے رگڑے جانے، خطیب بھی سارے رگڑے جان گے۔ تیار ہے پھر اس کے لیے؟ تو پھر اپنے راستے کا تعین واضح کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے۔ تو اس راستے پر پھر چلنا ہے تو پھر کانٹوں بھری سیج ہے۔ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان، تو یہ آسان نہیں ہے۔ پہلا راستہ بڑا دل فریب ہے، بہت ہی زیادہ خوشنما ہے، اس میں جگہ جگہ پر کھانے پینے کی چیزیں ہیں، ہے نا، لنگر بھی وعدے دا۔ اچھا، آخری بات کرتے ہیں، ایک اور بڑی بات، ہمارے ایک دوست نے کل بات کہی کہ جی ہم ایک میلاد کی محفل پر تھے، انہوں نے وہ چاندنی بچھائی ہوئی تھی اور سارے برے معاملات، انہوں نے ایک بات کہی کہ ہم سارے اور کوئی بھی اس تو ماورا نہیں ہے گا، اپنے بیٹے کی سالگرہ کرتے ہیں، اپنے بیٹے کی خوشی کرتے ہیں سارے، تو جو اپنے بیٹے کی خوشی کرتے ہیں اس سے تو کم از کم اعلیٰ انتظام ہونا چاہیے رسول اللہ کے میلاد پر، بولیے، اس سے تو کم از کم اعلیٰ ہونا چاہیے۔ تو اس لیے یہ خیال رکھیں کہ اللہ نے آپ کو نوازا ہے تو اس کا عالی شان اہتمام ہونا چاہیے۔ اگر کوئی کر رہا ہے، نہیں کر رہا تو مسجد میں الحمدللہ ہمارا 12 دن میلاد ہوتا، بلکہ ہمارا تو 365 دن میلاد ہوتا، جمعہ کانڈ کے ادن جمعے دی ٹائم ہوتا، چلو 300 دن ہی لگا لو، روزانہ حدیث پڑھی جاتی ہے، گویا روزانہ ہم اللہ کا نام لینے کے بعد رسول اللہ کا نام لیتے ہیں، تو ہم تو روزانہ میلاد کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں کوئی یہ نہ کہے کہ ہم میلاد کے منکر ہیں، ہم کہتے ہیں ہمارے جیسا تو تم کر ہی نہیں سکتے، ہمارے جیسا تو تم کر ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ ہمیں تو 25-26 سال ہو گئے روزانہ حدیثیں پڑھتے ہوئے، ہم نے حدیث کی اتنی کتابیں مکمل کر لی ہیں، ابھی آپ کو بڑا عرصہ چاہیے، آپ کو بھی بڑا عرصہ چاہیے۔ اللہ تعالیٰ غرور سے، تکبر سے، تعصب سے بچائے۔ کہیں تے خطبہ بھی روایتی نہیں پڑھتے، اسی تو خطبہ بھی لکھیا ہے نہیں پڑھتے، ساڈے نال گل کرنی ہے تو میدان سے آؤ، ہم تو خطبہ بھی روایتی نہیں پڑھتے۔ اس لیے تھوڑا سا تحقیق کے میدان میں پاؤں رکھیں، اور اپنی زندگی جیسی گزر گئی، کم از کم بچوں کو تو ہم یہ دین صحیح طور پر دے کے جائیں کہ ہمارے بچے ان قصے کہانیوں میں پڑے رہیں، ہمارے بچے ان قصے کہانیوں میں لگے رہیں اور خرافات میں لگے رہیں، تو پھر صحیح میلاد ہوگا۔ اللہ تعالی ہم پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔ 25 اگست بروز منگل بعد نماز عشاء
محفل پاک سالانہ ہمارا محفل میلاد ہوگی 25 اگست بروز منگل بعد نماز عشاء انشاءاللہ العزیز ہمارے جو حفظ کے بچے ہیں ان کا مقابلہ بھی ہوگا۔ احباب کوشش کریں کہ عشاء کی نماز باجماعت ادا کریں۔ محبت اسی کو کہتے ہیں، جس کا نام لیتے ہیں، جس سے محبت کرتے ہیں، اس کی یاد پوری اسی طرح سے منائی جائے جس طرح محبوب سے محبت کرنے کا حق ہے۔ تو ہم نے وہ 2-4 ایک رنگ بازی کے کام کر لی اور ہم نے کہا اسی کو محبت کہتے ہیں، تو یہ محبت نہیں، یہ دوغلا پن ہے۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے اور ہمیں سمجھنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وما